السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 216، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت 70 تا 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما يعملون۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ لقد البتہ تحقیق اخذنا ہم نے لیا تھا میثاق کا عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے
الیہم ان کی طرف رسولن کئی رسول، کلما جب بھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما ایسی چیز کے ساتھ جسے لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسہم ان کے نفس ان کے دل، فریقاً تو کچھ کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور کچھ کو یقتلون وہ قتل کرتے رہے، وحسبوا اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونا یہ کہ نہ ہوگی فتنتن کوئی آزمائش، فعمو تو وہ اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے، ثم پھر تابا متوجہ ہوا اللہ تعالی علیہم ان پر، ثم پھر امو وہ اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے، کثیر زیادہ لوگ منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں، لقد البتہ تحقیق کافرہ کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہوا وہی المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے، وقالا اور کہا المسیح مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، انہو تحقیق شان یہ ہے کہ من جو یشرک شریک ٹھہراتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقط تو یقیناً حرم اللہ حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے علیہ الجنہ اس پر جنت، وماواہ اور اس کا ٹھکانہ النار آگ ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، لقد البتہ تحقیق کافرہ کفر کیا، الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی ثالث تیسرا ہے، ثلاثہ تین میں سے، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود الا مگر الہ معبود واحد ایک، وَإِنْ اور اگر لم ينتہوا نہ وہ باز آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لا یمسنا تو البتہ ضرور پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کافروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب عذاب علیم دردناک، افلا یتوبون کیا پھر نہیں وہ توبہ کرتے، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرون اور نہیں وہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم الا مگر رسول ایک رسول ہی، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبل ہی ان سے پہلے، الرسل بہت سے رسول، وامہ اور اس کی ماں صدیقہ تھی، کانا وہ دونوں یعنی ماں بیٹا دونوں، یاکلان کھاتے تھے، الطعام کھانا، انظر آپ دیکھیے، کیفا کیسے، نبین ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیات نشانیاں، ثم پھر، انظر آپ دیکھیے، انا کہاں، یوفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا کی، اللہ کو چھوڑ کر، ما ایسی چیز کی جو لا یملکو نہیں اختیار رکھتی، لکم تمہارے لیے، ضررن نقصان کا، ولا نفعن اور نہ نفع کا، واللہ اور اللہ تعالی ہوا وہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق
اور اس سبق کی یہ آیات بینات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی بدکاریاں، فنکاریاں، نافرمانیاں ان کو پیچھے کی آیات میں بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تو بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف کئی رسول بھی بھیجے تھے۔ اس سے مقصود بنی اسرائیل کی سرکشی کو بیان کرنا، ان کا وعدے کو وفا نہ کرنا، اس کا بیان کرنا، جبکہ اللہ نے ان سے یہ پختہ عہد لیے کئی مرتبہ، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کا پاس نہ رکھا اور انہیں توڑا اور انہیں پسے پشت ڈال دیا۔ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل جب دل چاہتا، جس بات کو دل پسند کرتا اس کو تو مان لیتے، اور جہاں دل پسندی نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے۔ یہ ظالم لوگ انہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل بھی کیا، جیسا کہ یہود نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو بھی قتل کر ڈالا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی اور ان کے قتل کے بھی درپے ہوئے، نبی علیہ السلام کی بھی توہین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی کئی مرتبہ ان لوگوں نے پروگرام تبدیل کیے، اپنے پروگرام ترتیب دیے، لیکن ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ اب یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اور عہد کو توڑنے کی وجہ سے یہ لوگ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، آنکھیں تھیں مگر حق نہیں دیکھتے تھے، کان موجود تھے مگر حق بات کو سنتے نہیں، دل موجود تھے مگر حق بات کو سمجھتے نہیں، سب کچھ تھا لیکن حق کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر کئی طرح کے عذاب نازل کیے۔ مثلا ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے اوپر بخت نصر نامی بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اس بادشاہ نے، جو ملک بابل کا بادشاہ تھا، مسجد اقصی کو جلا ڈالا اور یہودیوں کے مال و دولت کو لوٹ لیا، اور ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی اسے قیدی بھی بنا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخی روایات کے مطابق بعض روایات میں 4000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بخت نصر ملک بابل لے کر آیا، اور بعض روایات کے مطابق قید ہونے والی بنی اسرائیلیوں کی تعداد 80,000 تھی، 80,000۔ بعض یہودی وہ تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں نے، تاریخ نے بتایا کہ انہیں قید کیا گیا، اور ان کو بخت نصر نے مارا اور خوب ان کو لوٹا اور ان کو نیست و نابود کیا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ کہ ان لوگوں نے عہد کو توڑا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور بخت نصر کی غلامی سے ان کو نجات دی، اور تھوڑے وقت کے لیے یہ درست رہے، لیکن پھر وہی کالے کرتوت اور وہی سیاہ کارنامے اور وہی فنکاریاں اور وہی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ دوبارہ اندھے ہو گئے اور دوبارہ پھر سے بہرے ہو گئے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے اور اپنے کالے کرتوتات سے باز نہ آئے، بلکہ وہی اعمال دوبارہ کرنا شروع کر دیے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسائیوں کا ذکر کرتا ہے، یہودیوں کی گمراہیاں، یہودیوں کے کالے کرتوت، یہودیوں کے سیاہ کارنامے، ان کی نافرمانیاں، ان کی فنکاریوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ کہ مسیح وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے
کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ اور مسیح کو ایک کہہ دیا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، اللہ اور مسیح ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ کہا اور بات کو پختہ کر کے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو، جو اللہ تعالیٰ اور مسیح کو ایک کہتا ہے، یقیناً وہ کافر ہے، یقیناً وہ شخص کافر ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کو اور مسیح کو ایک کہا، اللہ کو اور فلاں کو ایک کہا، تو ایسا بندہ مشرک اور مشرک ہو کر مرا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہوگا۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح ایک ہی ہے، اور اسی طرح بعض کلمہ پڑھنے والے مشرکوں نے کہا کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احمد حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور احد وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ بعض کلمہ گو مشرکوں کے حوالے سے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی کی ایک مکمل کتاب ہے، انتہائی قیمتی کتاب، کلمہ گو مشرک۔ تو کلمہ گو مشرکوں نے کہا احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ بشری جامہ پہن کر آ گیا ہے۔ اور بعض جاہلوں کلمہ گو مشرکوں نے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، یہ ہیں کلمہ گو مشرک، ان میں سے جو شرک کرنے والے ہیں۔ بعض کلمہ گو مشرکوں نے کہا، اپنے بزرگوں کے متعلق عقیدہ رکھ لیا کہ وہ عبادت کرتے کرتے بزرگ اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، مطلب حلول کر جاتے ہیں، اللہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، عبادت اور ریاضت کرتے کرتے وہ اللہ میں شامل ہو کر حلول کر جاتے ہیں۔ جیسے وہ کہنے والے نے کہا نا کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، من جا شدم تو تن شدی، تاکس نگوید باددا من دیگرم تو دیگری، کہ میں جاں ہو گیا اور تو تن ہو گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ تو ان جاہل صوفیوں نے اور کلمہ گو مشرکوں نے بہت سے بزرگوں کے متعلق یہ عقائد بنا لیے کہ وہ عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اندر حلول کر جاتے ہیں، اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض نے کچھ اور کہا۔ تو یہ دونوں قسم، بلکہ یہ 4 عقیدے بن رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی ایک بات آ رہی ہے، جس نے یہ کہا کہ اللہ اور مسیح ایک ہے اس نے کفر کیا، جس نے یہ کہا کہ بندہ عبادت ریاضت کرتے ہوئے اللہ میں حلول کر جاتا ہے اس نے بھی کفر کہا۔ تو یہ سارے عقیدے کفریہ عقیدے ہیں اور ایسے لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ تو اتحاد کا عقیدہ ہو یا حلول کا عقیدہ ہو کہ اللہ اور فلاں ایک ہے، اور یہ کہ بندہ یا کوئی جن یا کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتہ وغیرہ وغیرہ وہ حلول کر کے اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے اور ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا اور تمہارا رب ایک ہے اور اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح القدس
ان تینوں کو الگ الگ اللہ قرار دے دیا، خدا قرار دے دیا، تو یہ بھی کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ایسے لوگوں نے کفر کیا۔ بعض عیسائیوں نے کہا کہ اللہ اور مسیح ایک ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے الگ الگ تین خدا قرار دیے، تین اللہ بنا لیے، یہ کفر کرنے والے اور کافر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ اس قسم کی توہین سے اور شرک سے اور کفر سے باز نہ آئے اور خالص توحید کو اختیار نہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے کیا؟ وہ یہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ اگر ان کالے کرتوتوں سے باز نہ آئے کہ اللہ اور مسیح کو ایک قرار دے دیا، یا تین علیحدہ علیحدہ خدا بنا لیے، یا حلول جلول کا اور اس طرح کے دیگر عقائد اختیار کیے، تو فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فقط ایک رسول ہیں، جیسے ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی ماں یعنی حضرت مریم علیہ السلام وہ صدیقہ ہیں۔ یہ بندگی کے اعلیٰ مقام کا ایک درجہ ہے۔ بندگی کے اعلیٰ مقام پر بی بی مریم علیہ السلام فائز تھی، جو کہ ایک بہت بڑا اور عظیم درجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور اماں جی مریم علیہ السلام بھی، تو یہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ کیسے الہ بن سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ وہ تو دونوں کھانا کھانے والے ہیں۔ تو کھانا کھانے والا وہ رب نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ تو خود محتاج ہے۔ آپ کو 2 دن روٹی نہ ملے، 2 وقت روٹی نہ ملے، 1 ہفتہ آپ کو بھوکا رکھا جائے، آپ روٹی 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 کریں گے، روٹی نہ ملی تو کمزوری سے آپ گر پڑیں گے۔ ایک وقت آئے گا روٹی پانی نہ ملنے سے آپ کی موت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب جو کھانا کھائے گا اس کو اور بھی کمزوریاں ہوں گی۔ ابھی کھانا کھایا، ناشتہ کیا، اب تھوڑی دیر گزرے گی پخانے کی حاجت ہوگی، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، اللہ اور عیسیٰ کو ایک قرار دیا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، اور اللہ نے ان کے لیے یہ واضح مثالیں بیان کر دی ہیں کہ اب یہ سمجھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اور نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بیٹا ہے۔ جیسے ایک اور مقام پر فرمایا نا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ تو کملے ہو، پاگل ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بیگم نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالی ہمیں توحید پر رکھے، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا نغمہ اور ترانہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔